ایک دور افتادہ عرب گاؤں میں ایک دولتمند اور نیک دل شیخ رہتا تھا جو اپنے عجیب و غریب اندازن زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن اس کی طبیعت میں سادگی اور دل میں لوگوں کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایک دن صبح جب وہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا پیارا مرغا جو روز صبح اذان کے وقت بانگ دیتا تھا غائب ہے۔ اس نے فوراً اپنے ملازم کو بلایا اور غصے میں کہا، میرا مرغا ڈھونڈو فوراً۔ ملازم دن بھر ڈھونڈتا رہا لیکن مرغا نہ ملا۔ شام کو شیخ نے گاؤں کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ ایک موٹا تازہ اونٹ ذبح کیا، دیگیں چڑھائیں اور تمام لوگوں کو دعوت دی۔ مگر کھانے سے پہلے شیخ نے اعلان کیا، پہلے میرے ساتھ مرغا ڈھونڈو پھر کھانا کھاؤ۔ لوگ حیران رہ گئے۔ شیخ کی سخاوت سے تو واقف تھے، مگر ایک مرغے کے لیے اونٹ کی قربانی اور سب کو تلاش پر لگانا ان کے لیے نرالا سا عمل تھا۔ مگر شیخ کے احترام میں سب مرغا تلاش کرنے نکل پڑے۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر مرغا نہ ملا۔ لوگوں نے کھانا کھایا اور واپس چلے گئے، مگر دل میں چامی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایک مرغا گم ہوا اور شیخ نے پورا اونٹ ذبح کر دیا۔ عقل کہاں گئی اس کی؟ کچھ دن بعد شیخ کی بکری گم ہو گئی۔ پھر وہی ماجرا دہرایا گیا۔ ملازم بکری ڈھونڈنے نکلا، نہ ملی تو پھر شیخ نے دعوت کی، اس بار 2 بکرے ذبح کیے، مگر شرط پھر وہی، پہلے بکری تلاش پھر کھانا۔ لوگوں کی حیرت اب بیزاری میں بدلنے لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا تماشا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یہ مہنگی دعوتیں اور ہم سب کو تلاش پر لگانا۔ آخر مقصد کیا ہے؟ وقت گزرتا گیا، کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی، کبھی کوئی جانور، اور شیخ اپنی عادت نہیں بدلتا۔ گاؤں کے لوگ اب اس سے چھپنے لگے، دعوت سے بچنے لگے اور اس کے فیصلوں کو مذاق سمجھنے لگے۔ ایک دن گاؤں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ایک نوعمر لڑکی جو سب کی لاڈلی تھی اچانک لاپتہ ہو گئی۔ ماں باپ رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ حیرت زدہ تھے اور پریشان بھی۔ شیخ کو خبر ملی تو فوراً گاؤں والوں کو بلا بھیجا۔ اس بار اس نے ایک بڑا بیل ذبح کیا، دعوت تیار کی اور لوگوں کو جمع کر کے کہا، آج ہماری بیٹی گم ہوئی ہے، سب میرے ساتھ نکلو، اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس بار لوگوں نے بغیر اعتراض کیے شیخ کا ساتھ دیا۔ سب جنگلوں، پہاڑوں، وادیوں میں نکل گئے۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد آخرکار ایک پہاڑی علاقے میں ایک غار کے اندر سے لڑکی کی آواز آئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے اندر گئے تو دیکھا کہ چند ڈاکو اس لڑکی کو قید کیے بیٹھے ہیں۔ لڑکی کو بحفاظت نکالا گیا، ڈاکو بھاگ گئے اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اسی غار میں شیخ کو کچھ پرانے پرزے، مرغے کے پر، بکری کی گھنٹی اور دوسرے سامان بھی ملے جو پہلے گم ہو چکے تھے۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تب شیخ نے مسکرا کر کہا، دیکھا، وہ سب چیزیں اسی جگہ تھیں۔ ہر چھوٹی گمشدگی ایک بڑے جرم کی علامت تھی، مگر تم سب نے اسے نظر انداز کیا اور مذاق بنایا۔ میں نے ہر بار چاہا کہ تم سمجھو کہ ایک چھوٹے مسئلے کے پیچھے بڑا راز ہو سکتا ہے، مگر تم نے اسے دیوانگی سمجھا۔ آج ثابت ہو گیا کہ ہر چیز کی ایک کڑی تھی اور انجام ایک بچی کی حفاظت پر منتج ہوا۔ گاؤں والے شرمندہ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ شیخ کی باتوں میں جو حکمت تھی وہ ان کی سطحی عقل سے بالاتر تھی۔ شیخ نے جو کچھ کیا وہ کسی پاگل پن فضول خرچی کا مظاہرہ نہیں تھا۔ شیخ نے کہا، جب تک انسان اپنی چھوٹی غلطیوں اور گمشدگیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تب تک وہ بڑے سانحات سے نہیں بچ سکتا۔ اصلاح کی شروعات چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ وہ اب ہر چھوٹے معاملے کو غور سے دیکھتے اور آپس میں زیادہ مربوط، ہوشیار اور سمجھدار ہو گئے۔ شیخ کی عزت اور بڑی لوگ اب اس کی دعوتوں کو صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ حکمت حاصل کرنے کے لیے بھی قبول کرتے۔ وہ اب شیخ کو استاد کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یوں ایک مرغے کی گمشدگی سے شروع ہونے والی کہانی نے ایک پورے گاؤں کو شعور دیا، اتحاد دیا اور یہ سبق دیا کہ چھوٹے اشارے ہی بڑی حقیقتوں کی خبر دیتے ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔